ڈے کے سیلیبریشن ہے، اینیورسری کی سیلیبریشن ہے، ہم شادیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یقیناً کرنا چاہیے، جائز طریقے سے کوئی کام غلط نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنے سیلیبریشنز کی طرف آتے ہیں تو ہماری لمٹس کروس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو لمٹس میں نے مقرر کی ہے، اس کے بعد زر و جواہرات لے کے ان کی طرف کوئی کھڑا ہو کر ان کو بلائے کہ آؤ فجر کی چھوڑو، لے جاؤ زمانے کا اکٹھا مال، آؤ ظہر میں سجدہ مت کرو، یہ رکھے ہیں سونے اور چاندی کے سکے تمہارے لیے ہیں، آؤ عصر میں مارکیٹنگ میں لگے رہو اور لے لو بادشاہت زمانے کی، آؤ جیسا لباس چاہتے ہو ویسا لباس تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے لب روک لو، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دو۔ پھر یہ کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پہلے استغفر اللہ کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو ہم وہ ہیں جنہوں نے نبی آخر الزمان کی حدیثیں پڑھی ہیں، ہم وہ ہیں جن کو اللہ کی لمٹس کا پتہ ہے، ہم وہ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ لائن کہاں پر کھینچی گئی ہے، تم زمانے کے سارے زر و جواہرات لے کر اکٹھے ہو جاؤ، لیکن ہمیں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا ہے ان اللہ معنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے تم مشکل میں رہو، آسانی میں رہو، خوشی میں رہو، غم میں رہو، تکلیف میں رہو، تنگی میں رہو، بادشاہ بن کے رہو، فقیر بن کے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پر نظریں ہیں، میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، میرے پاس میرے نزدیک تمہارے احوال چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا، پھر اللہ کے حدود کی جب انہوں نے حفاظت کی تو شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر مالک نے قرآن میں کر دیا، معین الدین کا ذکر مالک نے قرآن میں کر دیا، صابر کلیری کا ذکر مالک نے قرآن میں کر دیا، امام احمد رضا خان کا ذکر مالک نے قرآن میں کر دیا، ان کے سامنے دنیا کی دولتیں پیش کی گئی لیکن چیخ چیخ کر کہنے لگ گئے اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وبشر المومنین، اے محبوب جب ان بندوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو ان کو بشارت دے دو جب یہ کل قبروں سے اٹھیں گے تو میں ان کو جنتیں عطا کر دوں گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم اور آپ غوث اعظم جیلانی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، ہمیں کیا لگتا ہے کیوں کرتے ہیں غوث اعظم کا ہم ذکر؟ اس زمانے کے اندر ایسے لوگ گزرے کہ جن کے محلوں کو دیکھنے کے لیے لمبی لمبی قطاریں کھڑی ہوتی تھی، جن کو محلوں کو دیکھنے کے لیے، خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے، ان کی شاہی کرسی کو دیکھنے کے لیے، شاہی تخت کو دیکھنے کے لیے، ان کے محل کے گنبد کو دیکھنے کے لیے لمبی قطاریں لگا کرتی تھی، ان کے نام جب سنتے تھے لوگ تو یوں تھرانے لگتے تھے، لیکن آپ بتائیں کہ اللہ نے ان کو ایسا مٹی میں نہیں ملایا کہ آج ان کے محلوں کے باہر گورنمنٹ کی پابندیوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں نہیں جا سکتے، یہاں بھوت اور پریتوں کا سایہ ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی نے کون سے ایسے کام کر دیے تھے کہ 2021 میں ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے، بڑی بڑی اسکرینوں کے فون ہمارے ہاتھ میں ہیں، الیکٹرانک میڈیا سر پہ چڑھ کے ناچ رہا ہے، سوشل میڈیا کے ہم دیوانے ہوئے پڑے ہیں، رات کو 3 بجتے لیکن دل پھر بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر اور استعمال کر لیتے ہیں فیس بک واٹس ایپ کو، اس کے بعد اس کو ایگزٹ کریں گے اور اس کے بعد اپنی نیندیں لیں گے۔ یہ 2021 کے دور میں میں آپ سے کہتا ہوں 2020 میں ایسا ذکر نہیں تھا عبد القادر جیلانی کا جو 2021 میں ہے، اور 2021 میں اتنا ذکر ہوگا نہیں جتنا 2022 میں ہوگا۔ یہ کون سے کام تھے؟ تو قرآن کی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف میں سیلیوٹ کرتے ہوئے کھڑے اترتے چلے گئے۔ عبد القادر جیلانی کعبے کی سرزمین پہ حرم کعبہ میں خلاف کعبہ کو پکڑ کے ایک شخص تھا جو پتہ نہیں کتنی چیخوں کے ساتھ رو رہا تھا، اے مالک اگر میری عبادتیں تجھے قبول نہ ہو، ایکسپٹیبل نہ ہو تو کل قیامت کے دن مجھے تو اندھا کر دینا، کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میں اپنے گناہوں کے سامنا کرنے کے بعد رسوا اپنے آپ کو محسوس کروں، ذلیل محسوس کروں۔ مالک تو نہ مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ کوئی کاروبار کی دعاؤں میں ملوث تھا، کوئی جاب لگنے کی
دعائیں کر رہا تھا، کوئی کھیت کھلیان کی ترقیوں کی دعائیں کر رہا تھا، کوئی دعا کر رہا تھا کہ میں محلے کے سب سے امیر ہو جاؤں، میں شہر کا سب سے امیر ہو جاؤں۔ لوگوں نے جب متوجہ ہوئے نا یہ کون سا اللہ کا نرالا بندہ ہے، اتنی زیادہ توبائیں، گناہوں پہ نادم و پریشان، ایسی دعا تو سنا نہیں کسی کو کرتے ہوئے۔ ان ساروں نے اپنی دعائیں چھوڑی، وہ دعا کرنے لگے مالک تو اس کی بخشش کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، مالک اس کی عبادتوں کو قبول کر لے۔ جب وہ بندہ زیادہ رونے لگا نا تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا جو ساتھ میں تھے اور جا کر اس نے سجدے کی طرف اپنی گردن کو جھکا کے دیکھا، دیکھو تو ہے کون؟ جب دیکھا نا تو پتہ چلا کہ کوئی اور نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو ولیوں کی ولایت، ولیوں کی سرداری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو ہیڈ کوارٹر دے دیا ہے ولایت کا، یہ عبد القادر جیلانی ہے۔ اب آپ قرآن کی آیت سنیں، التائبون، شیخ عبد القادر جیلانی کوئی اور نہیں، وہ جو ہر وقت توبہ کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمیں کیا لگتا ہے؟ آپ کو ایک نام پتہ ہے جنید بغدادی کا نام؟ آپ کو پتہ ہے بغداد غوث اعظم کے نام سے بعد میں جانا گیا، پہلے جنید بغدادی کے نام سے جانا گیا۔ یہ نائی کی دکان پر گئے اور کہا داڑھی باڑی سیٹ کر دو میری، وہ نائی داڑھی سیٹ کرنے لگا، اس کے بعد پھر وہ مونچھوں کی طرف آیا۔ اس نے جب اس طرح قریب کیا نا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ جو لب ہے، ہونٹ ہے، یہ ہل رہے ہیں، ایسے ایسے ہل رہے ہیں۔ وہ سمجھ گیا یہ عام آدمی ہے ہی نہیں، یہ وہ نوجوان نہیں ہے جب جو گاڑی میں سفر کرتا ہے تو اس کو گانے چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ وہ نوجوان نہیں ہے جس کی رات کی پرسکون نیند اس کے ذہن کے موافق تب آتی ہے جب وہ 5-6 گانے سن لیتا ہے۔ یہ وہ نوجوان نہیں ہے جو سوشل میڈیا کا دیوانہ ہوا پڑا ہے۔ یہ وہ نوجوان نہیں ہے جس کو اپنی زندگی کا مقصد واٹس ایپ چلانا سمجھ میں آنے لگا ہے۔ یہ وہ نوجوان نہیں ہے جو بائک ریس کرنے کو ہی اپنی زندگی سمجھ رہا ہے۔ یہ وہ نوجوان نہیں ہے جو سیلفیاں لینے کو کامیابی سمجھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ فضیل احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ فضیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، غلط دبا تھا ذرا بولنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا سید آل نبی اولاد علی فرحان صاحب قبلہ، سید آل نبی اولاد علی فرحان القادری صاحب قبلہ، ہلو وہ جو تھا نا باربر، وہ کہنے لگا حضرت جنید بغدادی سے، کہا حضرت تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، اس کو اس طرح کو پتہ نہیں ہے آپ جنید بغدادی ہیں، یہ تو ایک مشینری ہے، اس کو نہیں پتا اللہ کا عام بندہ اور اللہ کے ولی میں فرق کیا ہوتا ہے، آپ ذرا روکیں اس کو۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے کیا لگتا ہے میں اپنے یار کا ذکر روک دوں گا؟ تو چلا اس طرح، ہونٹ کٹتا ہے کٹنے دے، اللہ اللہ کی ندائیں اب نہیں رکے گی۔ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اللہ پاک نے یہ کمپٹیشن کرنے کے لیے آیت نہیں اتاری ہے؟ آج اس کمپٹیشن کے دور میں جب ہم اور آپ 20 اور 21 سال کے ہوئے
तो हमने क्या समझा कि कंपटीशन सिर्फ बाइक को आगे निकालने का नाम है, कंपटीशन अच्छा मोबाइल लेने का नाम है। हम तो इसी चक्कर में पड़ गए ना कि सामने वाले ने अच्छे कपड़े पहने हैं, अब जब तक मुझे चैन नहीं आएगा जब तक मैं उससे अच्छे कपड़े ना पहन लूं। फला नौजवान ने अच्छा मोबाइल खरीदा है, जब तक इससे बेहतरीन स्क्रीन वाला फोन मेरी जेब के अंदर आकर ना रख जाए मुझे सुकून नहीं आता। अरे मुसलमानों, हमारे पिछड़े होने की यही वजह है। मुसलमान इस वजह से जाहिल और अनएजुकेटेड नहीं है कि मुसलमान गरीब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमान तो इतना अमीर है, ये अपने फजूल खर्चों को एक बार जरा रोके, एक बार इस आयत पे नजर कर ले, इन्नल मुबस्सिरीन कानू इख्वाना शयातीन, शैतान के भाई है फजूल खर्ची करने वाले। अल्लाह के नजदीक एक बार रोक ले इन कामों को, 1% मुसलमान जाहिल नहीं रह सकता। हम क्या करने लग गए, हमने कंपटीशन किया कि अगर सामने वाले मेरे दोस्त ने 150 रुपए जाकर सैलून पर खर्च किए हैं, मैं जब तक 200 ना कर दूं मुझे चैन नहीं आता। उसने 20,000 का फोन खरीदा है, जब तक मैं अपने बाप को 25,000 के कर्जे में ना डुबो दूं जब तक मुझे चैन नहीं आएगा। आप मुझे बताएं, क्या कंपटीशन का नजरिया, क्या एक मेंटालिटी, एक माइंडसेट क्या सहाबा इकराम से हमें नहीं मिला कि जब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जाओ अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आओ, तो ये उमर फारूक आज़म थे। जब अपने घर को गए तो इन्होंने देखा कि अगर 50,000 की नकदी है, इन्होंने देखा अगर 2 डबल बेड है, इन्होंने देखा अगर मेरे पास 2 डाइनिंग सेट है, 5 सोफे हैं, इन्होंने देखा 20 जोड़ी कपड़े हैं, तो आधे 10 जोड़ी कपड़े उठा लिए, 2 सोफे उठा लिए, एक डबल बेड उठा लिया, एक डाइनिंग सेट उठा के ले आए, 50,000 की नकदी से 25,000 ले आए और लाकर सोचने लगे आज नेकियां करने में अबू बकर से मैंने आगे निकलना है, आज मैंने कंपटीशन जीतना है। नौजवानों जरा बताओ तो, हमने अपनी जिंदगी की गाइडलाइन, अपनी आइडियोलॉजी, अपने लिए रहबर, अपने लिए लीडर क्या उन लोगों को समझा है तो जो कल क़यामत के दिन अपने कब्रों से उठाए जाएंगे तो मालिक फरिश्तों से कहेगा मार मार के को जहन्नम की तरफ फेंक के आओ जरा, मालिक उनके बारे में कहेगा। आज उन्हीं को देख के तो हमने फटे हुए कपड़े पहनना शुरू किए हैं, आज उन्हीं को देख के वो कटिंग शुरू की है कि जब हम अपने नौजवानों के सरों को देखें तो आधा गंजा है, आधे सर पे बाल है। जब नौजवानों को देखें तो सोशल मीडिया पर आज नौजवान अपनी फजूल की सेल्फियां, अपनी फजूल की बातें, फजूल के स्टेटस, गानों को वायरल करना, सॉन्ग्स वीडियो को बिल्कुल लगन के साथ व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना, आज किसको देख के सीखा है? इन्हीं को देख के सीखा है जिन्होंने सोशल मीडिया पर नंगा नाच किया है। क्या उमर फारूक आज़म ने हमें समझाया नहीं था कि देख लो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लेके आओ, तो मैं आधा सामान उठा लाया हूं घर से और दिमाग में मेरे ये चल रहा है कि इस नेकी में मैंने अबू बकर से आगे निकलना है। और फिर सिद्दीक अकबर तो वो है कि जिब्राइल को भेज के अल्लाह पाक पूछता है सिद्दीक अकबर से पूछ के आओ ये मुझसे राजी है। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? यही तो कहा था, मुझे लगता है उन्होंने सिद्दीक अकबर के इस वाकये को देख के कहा होगा का खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। हमने क्या समझा? रात को आके जलसा अटेंड कर लेंगे, बन जाएंगे सिद्दीक अकबर की तरह, मिल जाएंगी वो वाली बरकतें जो उमर फारूक को मिल रही थी, जो उस्मान गनी को मिल रही थी। आप याद रखें आज जो रात हमारी स्पेंड हो रही है फेसबुक की स्क्रीन पे, आज कामयाबी हमने सिर्फ स्क्रीन पे तलाश करना शुरू कर दी है। आज फिर वही वाली बात होती है कि इधर पीछे से एक मैसेज आया और जब तक हम 50-60 दोस्तों को आगे उसको शेयर ना कर दें हमें लगता है टारगेट है, टास्क दिया गया है, इसी में तुम कामयाब हो जाओगे। इनकी जिंदगी तो देखे उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वो कौन से कारनामे थे जिनको देखकर हुजूर ने इरशाद फरमाया आसमान से कोई फरिश्ता नाजिल हो 900 साल तक मेरे उमर की फजीलत लिखता रहे तो लिख नहीं सकता, 900 साल खत्म हो जाएंगे उमर की फजीलत बाकी रहेगी, खत्म नहीं होगी। इसके
بارے میں پوری بات نہیں کہہ سکتا. آج کمپٹیشن کے دور میں بائکوں کی سپیڈ کو 120 کرنا تو ہم نے کامیابی سمجھ لیا, لیکن جب نماز فجر ہوئی, اذان فجر میں حی علی الفلاح جب اللہ کے گھر سے ندا آئی, وہ اذان جس کو ہر نماز سے پہلے پڑھنے کا حکم پیغمبر آخر الزمان نے دیا تھا, اور وہ پیغمبر کہ جن کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے, ہوتے ہوں گے تمہارے زمانے کے ٹیچر, ہوتا ہوگا کوئی تمہیں انجینئر بنانے والا, ہوتا ہوگا تمہیں ڈاکٹر بنانے والا, تمہیں مولوی بنانے والا, تمہیں عالم بنانے والا, لیکن یہ جو پیغمبر ہے نا, یہ جو محمد الرسول اللہ ہے, یہ جو میرے حبیب ہے, یہ جو سب سے پڑھا لکھا آدمی ہے, یہ جو سب سے بڑا موٹیویشنل ہے, سب سے بڑا تجربے کار ہے, الرحمن اللہ القرآن, اس کو کسی آدمی نے نہیں, تمہارے رحمان نے اس کو پڑھایا ہے. کیا بات ہے بھائی, واہ سبحان اللہ. اس کمپٹیشن کے دور میں جھوٹ بولنے کا کمپٹیشن, مذاق کرنے کا کمپٹیشن, مطلب لیمیٹیشن دیکھیں آپ ہماری. میں نے آیت پڑھی, اللہ ارشاد فرماتا ہے والحافظون لحدود اللہ, یہ جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں, پورا کمپٹیشن اللہ نے بیان کیا. تم چاہتے ہو میرے قریب آنا, نظر دوڑاؤ محلے میں, نظر دوڑاؤ گاؤں میں, قصبے میں, شہر میں, سب سے زیادہ توبہ مجھ سے کون کر رہا ہے, دوڑاؤ نظر. میں نے اور آپ نے بہت کمپٹیشن کرنے والے دیکھے, آپ نے دیکھے ہوں گے. موبائل خریدنے کا کمپٹیشن دیکھا ہوگا, بائک کو آگے نکالنے کا کمپٹیشن دیکھا ہوگا, اونچی منزلوں سے چھلانگ لگانے کا کمپٹیشن دیکھے ہوں گے. آپ نے یہ والا کمپٹیشن میرے حساب سے تو نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملے کہ یار آج میں اس والے بندے سے زیادہ قرآن پڑھوں گا, آج میں سامنے والے سے زیادہ اللہ سے توبہ کروں گا. میں نے فجر پڑھی ہے, ظہر پڑھی ہے, عصر پڑھی ہے, مغرب پڑھی ہے, عشاء پڑھی ہے, صلاۃ التسبیح پڑھ کے آج میں نے سونا ہے. صبح کو اٹھوں گا تو فجر سے پہلے تہجد پڑھوں گا, فجر کے بعد اشراق بھی پڑھوں گا, چاشت بھی پڑھوں گا. یہ کمپٹیشن آپ نے نہیں سنے ہوں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ اسکرین میں نے اس سے زیادہ اچھی والی لینی ہے, گھر سامنے والے کی بلڈنگ سے زیادہ اچھا بنانا ہے. اس نے 1.5 ٹن کا ایسے لگوایا, میں 2 ٹن کا لگا کے دکھاؤں گا. آپ نے مسلمانوں کو بالخصوص سنی طبقے کو الجھے ہوئے دیکھا ہوگا, الجھے ہوئے. 11ویں شریف کے دن کھڑے ہو کے ایک ایک نوجوان مجھ سمیت, میں فیملی ممبر ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, آپ یہ مت سمجھیے کوئی مولوی صاحب آئے ادھر سے اور ہاتھ کے چلے گئے, اب ہمارے بارے میں کر کے بات گئے. میں فیملی ممبر ہوں, آپ کا برابر کا شریک ہوں. اس میں 11ویں شریف میں 12ویں شریف میں ہم کھڑے ہوئے, سیلیوٹ کیا ہم نے غوث اعظم کو. حضور کی پیدائش پر ہم نے مائک ہاتھوں میں لیے اور لے کے گئے. حضور کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا, ہم فالو کریں گے حضور کو, ہم فالو کرنے والے ہیں غوث اعظم کو. اور جب 12ویں شریف کے بعد 13 تاریخ آئی یا 11ویں شریف کے بعد 12 تاریخ آئی, آپ مجھے بتائیں کیا میں نے اپنے بستر سے اس دن نہیں کہا کہ یار فجر کی نماز کے مقابلے میں تو زیادہ عزیز ہے مجھے؟ کیا میں نے ظہر میں نہیں کہا اپنے ظہر میں اپنے موبائل سے, اپنی دکان سے, اپنی نوکری سے کہ یار ظہر نہیں پڑھ سکتا, تو چلی جائے گی, تیرا سکون چلا جائے گا؟ کیا اصل میں نے نہیں کہا مارکیٹنگ سے کہ مارکیٹنگ میں رنگریلیاں ہیں, اچھے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں, مزہ آتا ہے کہ یار میں مارکیٹنگ نہیں چھوڑ سکتا. نماز عصر جا رہی ہے, اللہ معاف کرے کبھی اور پڑھ لوں گا, نماز مغرب پھر پڑھوں گا, عشاء کی نماز ہے, ٹی وی کی اسکرین میرے سامنے ہے, اچھی موویز کے نظارے ہیں. آپ بتائیے کہ 11ویں گزرنے کے بعد غوث اعظم کو پورا کا پورا بھولتے ہوئے میں نے ٹی وی کے سامنے اپنے آپ کو یہ نظریہ نہیں بنایا کہ یار کل سے پڑھوں گا عشاء کی نماز, آج نہیں کل سے پڑھوں گا عشاء کی نماز. آج ٹی وی میں بڑا زبردست سین آ رہے ہیں, بہت زبردست موویز آ رہی ہیں. ہمارا ویژن کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ جبکہ اللہ نے بیان کر دیا ہے ٹی وی دیکھنے والے نہیں, توبہ کرنے والے ہیں, نمازیں چھوڑنے والے نہیں, العابدون عبادت کرنے والے, سبحان اللہ, گانے بجانے والے نہیں, الحامدون حمد و ثنا کرنے والے, السائحون
روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، الامرون بالمعروف نیکیوں کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن کو میں پسند کرتا ہوں۔ لیکن میں بتاؤں نا، سنیوں میں لیمیٹیشنز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ لیمیٹیشنز ہیں۔ آپ ایجوکیشن کے کسی سے بات کر لیں کہ بھائی قوم کے 10 نوجوانوں کو ایجوکیٹڈ بنانا ہے، ہم UPSC کمپٹیشن ان کا کلیئر کروانے کی کوشش میں ہیں، ایک بندہ 1 لاکھ روپے دے وہ منع کر دے گا۔ میں آپ کو نا کڑوی بات کر رہا ہوں، اور آپ کسی کے پاس جائیں آپ کہہ دیں کہ بھئی فلاں مزار پہ 10 دیگیں بنوانی ہے، وہ کہے گا یار آپ میرے کپڑے اتار کے لے جاؤ، میں تو تیار ہوں پورا۔ آج اگر غوث اعظم ہمارے زمانے میں ہوتے یا ہم غوث اعظم کے زمانے میں ہوتے اور آپ یہ والا ان سے فتویٰ لے کے آتے کہ حضور میں ایجوکیشن پہ خرچ تو نہیں کرتا، میں نمازیں تو نہیں پڑھتا، لیکن ہاں جمعرات ٹو جمعرات میں مزار پہ ضرور جاتا، حاضریاں نہیں قضا ہوتی میری۔ آپ حضور مسئلہ بتائیں، آپ یقین کریں وہ ڈانٹ دیتے آپ کہ تیری ہمت کیسے ہوئی، تو اللہ کے ولی کو تکلیف دینے جاتا ہے، تو چیلنج کرتا ہے مزار پہ جا کے کہ دیکھ لو قبر میں جاتے تک تم نے جو پیغام دیے تھے عمل میں کسی پہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن دھاندلی سے پورے ایک سے پوری اکڑ سے آ رہا ہوں مزار پہ، سن رہا ہوں یہاں پہ قوالی آ کر، نمازیں چھوڑ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے ہو جائے گا راضی۔ غوث اعظم منع کر دیتے، اور مسلمانوں پوری ذمہ داری کے ساتھ سید صاحب قبلہ اور علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں نمازوں کی پابندی کے بعد اگر آپ مزاروں پہ جائیں گے اللہ کی قسم زمین کے اوپر آپ سے کامیاب قوم کوئی نہیں، لیکن ایک بار اپنے سروے کر لو، ایک بار اپنے سروے کر لو، اگر مسجدوں کے پرتی مسجدیں کو اکارڈنگ قرآن کی تلاوت کے اکارڈنگ حضور نے جو ارشاد فرمایا تھا علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں چائنا جانا پڑے تو اپنے قدموں کو روکنا نہیں، چلتے چلے جانا، ان کی آل بیٹھی ہوئی ہے، ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ اگر تمہارے ایمان ان حدیثوں پہ کمزور ہو گئے ہیں اور انجوائمنٹ کے لیے تم گیارہویاں کرنے لگے ہو، انجوائمنٹ کے لیے تم مزاروں پہ جا رہے ہو، لمبے لمبے سفر کر رہے ہو، تو ایک بار توبہ کر لو اللہ سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان مسجدوں کو لے کر کچے اور ان ساروں کو لے کر بالکل مطمئن اور پکے ہو گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو تائبون پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اگر ایسا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کے اندر آنے کی ضرورت ہے کہ مالک نے ارشاد فرمایا اپنی ضرورت کے اکارڈنگ نہیں بلکہ اسلام میں اندھے ہو کے گھسو، اندھے ہو کے۔ فجر کے وقت اگر بلال حبشی کی طرح تمہیں تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جائے اور اس کے بعد تمہارے کوڑے مارے جائیں، پستول تمہارے کان پہ رکھ دی جائے اور کہا جائے چھوڑ دو نماز، تو اس بلال کو یاد کرتے ہوئے زمانے کی آنکھوں میں ہاتھ کے ڈال کر گریبان پہ ہاتھ چڑھا کر کہنا تو گولی چلا، تو گولی چلا، گردن کاٹ، بھیجا اڑا۔ لیکن میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ ان کو ٹھنڈک ملتی ہے، فجر نہیں چھوڑوں گا، ظہر نہیں چھوڑوں گا، عصر نہیں چھوڑوں گا، مغرب نہیں چھوڑوں گا، عشاء نہیں چھوڑوں گا، جان دے دوں گا۔ یہ والا کمپٹیشن، یہ ایکچولی کمپٹیشن ہے، ایکچولی یہ کمپٹیشن ہے نوجوان بھائیوں، بائک کا کمپٹیشن، کارز کا کمپٹیشن، گھروں کا کمپٹیشن، موبائلز کا کمپٹیشن، یہ سارے کمپٹیشن ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ کفار کے لیے ہیں۔ ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ قرآن کی آیت میں اللہ نے بیان کر دیا، توبہ کرنا تمہارا کمپٹیشن ہے، عبادتیں کرنا تمہارا کمپٹیشن ہے،
رکوع سجدے کرنا، روزے رکھنا. اگر دیکھو تم کسی کو کہ کوئی ظلم کر رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو، مظلوم کی مدد کرو. اگر تم دیکھو کسی کو کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو سچ بولنے کی تلقین کرو. اگر تم دیکھو کسی کو کہ کوئی حرام کاری کی طرف جا رہا ہے اس کے پاؤں میں پاؤں ڈال دو. اگر وہ گرتا ہے تو اس وقت اس کو گرنے بھی دو، لیکن اس کو وہاں نہ گرنے دو جہاں کا گرنا اتنا برا ہے کہ جہنم کا منہ دکھا دے رہا ہے. اور تم اس بات کو یاد کرو. یہ بہلول دانا کی بات نا میرے تو یہاں پہ ایک ایسے ٹچ کرتی ہے کہ پورا ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے ایڈریس کیا ہے. مارکیٹ میں بیٹھ کر جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیا کر رہے ہو تو کہنے لگ گئے یہ جو مارکیٹ والے ہیں ان کی اللہ سے کمپرومائز کرا رہا ہوں. تو بتاؤ کیا رزلٹ آیا؟ تو بہلول بتا رہے تھے کہ رزلٹ وہی ہے، وہ راضی ہے یہ راضی نہیں ہے، وہ راضی ہے یہ راضی نہیں ہے. پھر وہی قبرستان میں بیٹھے، پھر کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہے ہو؟ کہا کمپرومائز کرا رہا ہوں کہ قبر والوں کا اور اللہ کا. کیا ہوا رزلٹ؟ کا رزلٹ یہ ہے یہ سارے کے سارے راضی ہیں، آج وہ راضی نہیں ہے. اس نے فرمایا نا قرآن میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فضول چیزوں میں، مال کو جمع کرنے میں، بڑے بڑے موبائل خریدنے میں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں، نمازوں کو بھول کر، حدیثوں کو بھول کر، اولیاء کرام کے نقش قدم کو بھول کر، غوث اعظم کا صرف نام یوز کیا، مشن کو ادھر ڈالا، پیچھے پیٹ کے پیچھے مشن کی جب بات آئی آنکھیں بند کر کے نکل گئے. ان ساری چیزوں میں الجھے رہے حتی زرتم المقابر. پھر کیا ہوا؟ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. ہم قبرستان جائیں تو ہمیں بالکل کلیئر ہوگا بڑے حسینوں کی، بڑے جمیلوں کی، بڑے شہنشاہوں کی، بہت بڑے بڑے لہیم شہیم باڈی بلڈرز کی، جن کو اپنی خوبصورتی پہ، باڈی بلڈنگ پہ، ویٹ لفٹنگ پہ، پیسے پہ، اچھے لباس پہ، اچھی زبان پہ، اچھے علم پہ ناز ہو رہا تھا. قبر کی مٹی نے آج ان کو ایسا دبا دیا ہے اگر کسی دوربین سے، انڈوسکوپ وغیرہ سے بھی دیکھا جائے گا تو وہ دکھیں گے نہیں دکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے فیصلے تھے جن کو بالکل مکمل کمپلیٹ ہونا تھا. تو اللہ کے فیصلے کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انڈائریکٹلی اللہ نے جس آیت میں ذکر کیا ہے کہ میرا عبد القادر ایسا ویسا نہیں تھا، یہ تو توبہ کرنے سے باز ہی نہیں آتا تھا، یہ تو نمازیں پڑھنے سے باز نہیں آتا تھا، یہ تو ایسا کرتا تھا کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نمازیں پڑھ لیا کرتا تھا، یہ تو ہر رات قرآن پڑھا کرتا تھا، یہ نہیں باز آتا تھا روزے رکھنے سے، یہ نہیں باز آتا تھا رکوع سجدوں سے، یہ نہیں باز آتا تھا نیکیوں کا حکم دینے سے، اور یہ باز نہیں آتا تھا برائیوں سے روکنے سے. اور اللہ کی حدود کی حفاظت تو اس نے ایسے کی ہے رہتی دنیا تک، آنے والی قیامت تک کسی کا نام بھی چاہے کتنا اچھلے مٹ جائے گا، لیکن جیسے جیسے قیامت آئے گی عبد القادر کو لوگ اتنا اپنے دلوں میں بساتے جائیں گے. بس وہی بات تھی کہ وہ اللہ کے ہو کر رہے، رسول اللہ کے ہو کر رہے. اللہ نے مخلوق کو ان کو بنا دیا، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو میں نے کہے، آپ نے جو سنے، اس میں جو غلطیاں ہوئیں، مالک کائنات ان سب کو معاف کرے. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. کلمہ شریف کا ذرا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.